تخلیق حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک قانون ہمیشہ انسانوں واسطے، حیوانوں واسطے قانون کوئی۔ دین کیا ہے؟ تحفظ نسب کا نام ہے دین۔ تحفظ نسب، افزائش نسل انسان بھی موجود ہے، حیوان بھی موجود ہے۔ انسان بھی اپنی نسل ودھاندا ہے، حیوان بھی اپنی نسل ودھاندا ہے، لیکن خالق نے جڑا پہلا انسان دنیا تے خلق کیتا، او دی افزائش نسل واسطے حضرت حوا سلام اللہ علیہا نو خلق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جڑے جنت وچ ہر آسائش انہاں نوں میسر سی، حضرت حوا تو بغیر حضرت آدم تسکین نہیں سن پاندے۔ جنت وچ بھی حضور ارشاد فرماندے سن کہ خالق تیری جنت وچ کوئی کمی تو نہیں۔ حضرت آدم دی ذہنی تسکین اور انسانیت نو ودان واسطے خالق نے حضرت حوا نو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم نے سابقہ روایات دی طرح جس طرح وہ جنت دیا چیزاں استعمال کرتے سن، حضرت حوا دی طرف ہاتھ ودھایا، لیکن خالق نے ارشاد فرمایا آدم یہ اس طرح نہیں جس طرح جنت کی دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے تمہیں کچھ حق ادا کرنا پڑے گا، حق، اور اسی کو ہم حق کے مہر کہا کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ پہلی چیز قانوناً حاصل کی تھی، دوسریاں ساریاں چیزاں اللہ دی عطا سن، یعنی جنت دیاں تمام چیزاں اللہ دی عطا سن جڑیاں حضرت آدم نے قبول کیتیاں، وصول کیتیاں، لیکن پہلی چیز جڑی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو قانوناً حاصل کی تھی وہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اور اس قانون دا نام حق مہر رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیڑی چیز میں ادا کراں اس ویلے جدی بنیاد تے مینوں ایک قانوناً حاصل ہو جائے گی۔ خالق نے فرمایا محمد و آل محمد تے درود پڑھ۔ جہاں درود تسا پڑھیا یہی درود حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی۔ تمام علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا حق کے مہر درود مقرر ہوئے، یہ مطلب صاحبان درود ادوں بھی موجود سن جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام دا اے نکاح ہوئے۔ افزائش نسل نکاح تو بغیر بھی ممکن ہے، افزائش نسل نکاح تو بغیر بھی ممکن ہے، اور تمام جانور حیوان اپنی نسل دی افزائش بغیر کسی نکاح تو بغیر کسی قانون تو کرتے ہیں۔ میں انہوں ایسے ڈھکے چھپے لفظاں بیان کرنا چاہنا تاکہ ممبر دا تشخص پامال نہ ہوئے اور گل بھی جناب تک ہر صورت پہنچے، بچے بھی سمجھان گے۔ حیوانوں وچ بھی ایک کشش موجود ہے اور وہ بھی اپنی افزائش نسل کرتے ہیں، لیکن قانوناً نہیں کرتے۔ انسان کو قانون ہے اور اس قانون دے تحت تو اپنی افزائش نسل کرتا ہے۔ گویا جتھے قانون ہے اتھے تیری حاضری لگے، بار بار تیرے تے دھیان رہے، بار بار تیرے تے دھیان رہے، اور بار بار تیرے وال توجہ رہے، بار بار تو اللہ وال توجہ رکھیں اور تو برائی تو بچیا رہے۔ تسی اندازہ لائے کہ صبح اٹھ دیا سار نماز ہے، پھر وقف ہے کم شام دا، اور پھر جنوے دوپہر ٹل دیے اس ویلے نمازاں نے، اس تو بعد رات نو ساؤن تو پہلے پھر جویں خوراک لئی دیے، صبح شام جویں خوراکاں دیندے نا ڈاکٹر، صبح دوپہر شام،
اور وہ آندے نے تو وچ وقفہ کیتا تے اسی بے بس ہاں، یہ دھیان نال کھانی ہاں، دھیان نال کھائیں گا تے بچے گا، بس دھیان نال کھاواں گے تے بچیں گے، دھیان نال پڑھاں گے تے بچیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان دا متواتر خیال رکھیا گیا ہے۔ اگر ایک تقریر نال بہتر ہو جاندہ تے بار بار نماز نہ ہوندی، اگر ایک لیکچر نال بہتر ہو جاندے جو بچے دا دھیان رکھی دا، بچے چھوٹے دا سارا دن دھیان رکھی دا، سارا دن سویرے سویرے سمجھا دیو بچے نو کہ سوچ دے بچے ہاتھ نہیں دینا، کدی بھی نہیں سمجھتا، پھر دے گا پھر پڑھاں گے، پھر دے گا پھر پڑھاں گے، پھر دے گا پھر پڑھاں گے۔ انج خالق نے بندیاں دا دھیان رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی جانتے سن بندے پھر حیوانیت تے آ جاندے سن، نبی جانتے سن بندے پھر حیوانیت تے آ جاندے، پھر نواں نبی آندا سی، پھر جدو نواں نبی آندا سی بندے اس قدر حیوان ہو گئے ہوندے سن کہ وہ مار دے سن نبیاں نو، پتھر مار دے سن نبیاں نو۔ نبی انسان بناندا ہے اور وہ کو پتھر مار دیں، اور نبی قتل ہوئے نے، قتل کر دیتے گئے نے۔ نبی آئے ہدایت دین نے اسے انسان نو، اس حیوانیت دا مظاہرہ کیتا اور اپنے محسنہ نو قتل کیتا، اپنے محسن نو قتل کرنا ہی حیوانیت۔ عزیزو، خاتم الانبیاء تشریف لے آئے، آواز ہوندی ہے میرا حبیب تو سلطان الانبیاء ہے، تو نبیاں دا مرسلان دا سردار ہے، میں محسوس ہی نہیں کرتا کہ تیرے تو بعد کسے نبوت دی ضرورت ہوئے، تیرے تو بعد کسے رسالت دی ضرورت ہوئے۔ لیکن میرا حبیب دیکھنا، جدو نبی سائیڈ تے ہویا انسان حیوان بن گیا، جدو نبی سائیڈ تے ہویا انسان حیوان بن گیا، میرا حبیب تیرے تے نبوت و رسالت ختم تا کرنا تاکہ قیامت تک دی انسانیت دی تو ذمہ داری لویں کہ جیڑا تیرے دین نو قبول کرے گا پھر اس حیوانیت نہیں آئے گا کہ انہوں پتہ ہی نہ رہے ماں کون ہے، بہن کون ہے، پھوپھی کون ہے، خالہ کون ہے۔ حضور نے لیکچر دیتا اور قرآن پاک جو لفظ موجود نے کہ وَلَا تَرْكِهُ مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اس طرح نہ کرنا جس طرح تمہارے باپ کرتے تھے، اور ان عورتوں کو کبھی نکاح میں نہ لانا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی۔ دیکھو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالہ، پھپھی، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، بھتیجی اور بھانجی، اور جس کا تم دودھ پیا وہ بھی تمہاری ماں، جس سے مل کر دودھ پیا وہ تمہاری بہن، اور جو تمہاری زوجیت میں ہے اس کی ماں بھی تمہاری ماں۔ اپنی اماں تو لے کے بیوی دی اماں تک دی عزت نو محفوظ کرنے والے محسن دا نام محمد ہے۔ یہ سارا قانون ہے انسانیت واسطے۔ حیوان نو کوئی پتہ نہیں میری سس کیڑی ہے، حیوان نو کوئی پتہ نہیں بھی اے میری بہن ہے۔ تو کی خیال ہے حیوانوں کدو پتہ ہے میری بہن؟ حالانکہ بہناں ہوندیاں نے، انہاں دیاں بہناں ہوندیاں نے۔ ایک جانور اگر ایک مذکر چیز نو پیدا کرتا ہے، ایک مونس نو کرتا ہے تو آپس وچ بہن بھرا نے، لیکن حیواناں وچ بہن بھرا کوئی نہیں ہوندے، حیواناں وچ بہن بھرا کوئی نہیں ہوندے، حیواناں وچ بہن بھرا کنا چوندے؟ انساناں وچ۔ میرے دوستو، ہر نبی مطمئن سی کہ چلو جس قدر انسان بنے نے میں بنائے نے، بگڑن گے تو نواں نبی آ جائے گا، بگڑن گے تو نواں نبی آ جائے گا، بگڑن گے تو نواں نبی آ جائے گا۔ حضرت مصطفیٰ دے متعلق حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی آ رہا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ یہ مطلب پتہ سی نبیوں کہ میرے بعد نبی آ رہے ہیں۔ جس نبی نو پتہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، کیا ممکن ہے کہ وہ انسان بنا کے پھر انہوں آوارہ چھڑ جائے؟ جنہیں تے نبوت اور رسالت ختم ہے، وہ ذمہ داری زیادہ ہوئی جناب، زیادہ ہوئی نا ذمہ داری۔
لیکن ممکن ہی نہیں کہ نبی آوارہ چھڑ جائیں. اور اے ٹیچر نے میرے دوست بیٹھے نے شاہ جی میں ٹیچر رہا میں سب محسوس کیتا ٹیچر نے کہ ایک لمحے واسطے دھیان انج ہو جائے منڈے شرارت کرن لگ پہ صرف دھیان انج ہوندا ہے اینی دیر نو نال دے نو مار کے پھر سیدھا ہو کے بیٹھ جائے. اور اگر ہیڈ ماسٹر سد لوے ٹیچر نو کہ میری گل سن جا پھر تو مگروں کلاس دی جی حالت ہوندی ہے اصل ہم جان لیا وہ پھر جان لگیا کسی نو کھڑیا کر کے آندا ہے ایتھے کھلو جا انہاں دا دھیان رکھے. ایک ٹیچر 15 منٹ واسطے کلاس آوارہ نہیں چھڑتا مصطفیٰ قیامت تک امت آوارہ کیسے چھڑ جان. بندے ہاں زیادتی کیتی ہے انہاں مولویاں علماء یاک سکنا کی اکھاں جنہاں لوگاں نو آکھیا کہ حضور امت دے حوالے کر کے چلے گئے. کدی ٹیچر نے کلاس دے حوالے کیتی؟ کدی ایسا ہویا کہ ٹیچر ٹر جائے تے مگروں منڈیاں نے الیکشن کیتا ہوئے کہ ٹیچر دی کرسی تے کون بوے گا؟ ٹیچر دی کرسی تے صرف ٹیچر بیندہ. ٹیچر دی کرسی تے صرف ٹیچر بیندہ. معلم دی کرسی تے صرف معلم بیندہ. یہ الیکشن دا کام نہیں یہ علم دا کام. یہ الیکشن نبی الیکشن نہ نبی بنے سن. جے نبی نو الیکشن دی ضرورت نہیں تو پھر نبی دے نائب نو بھی کسی الیکشن دی ضرورت نہیں. نبی بھی صاحب علم ہے اس جگہ تے صاحب علم آئے گا. ساڈا مذہب اجازت نہیں دینا کہ سارے رل کے چننا ہے. بچیاں نو کیا جائے کہ رل کے چن لو ایک مانیٹر اپنا وہ تے انہوں چن گے جڑا بندے سار چھٹی دے چھڑے. جڑا بندے سار چھٹی دے چھڑے جڑا بندے سار چھٹی دے چھڑے اور کھلی چھٹی دے چھڑے کیونکہ انہیں بنایا ہی انہوں ہوندہ ہے. بنایا ہی انہوں ہوندہ ہے. جڑا کھلوندے کھلی چھٹی دے چھڑے کدی بھی ایسا نہیں ہوا. ٹیچر کم از کم مانیٹر نے مقرر کر کے جاندہ ہے کہ انہاں دا دھیان رکھیں. یہ بھی انہوں پتا ہوندہ ہے کہ نالائکاں نوں یہ چنگا نہیں لگتا اور وہ کہہ کے جاندہ ہے کہ بیٹا انہاں نہ لڑنا نہیں کیونکہ یہ اندروں اگے ہی تینوں اچھا نہیں سمجھتے. لڑنا نہیں. ہاں جیڑا شرارت کدے او دا نا نوٹ کر. اور میرے سامنے قرآن ہے میں خود نالائکاں نوں مانیٹر دی ہتھیں پیاں ویکھے پہ تو ہیں کی او پھر کی جاندہ ہے. وہ آندہ میں تواڈے تو ماڑا نہیں میں تو انہوں دس دا جے سار جی ڈک کے نہ جانتا. میں تو انہوں دس دا جے سار جی ڈک کے نہ جانتے. حضرت علی نو مولا نہ من اسلام دی کلاس دا مانیٹر ہی من جائے. نبی ساری کلاس نو خم غدیر چ کٹھیا کر کے ہاتھ پھڑ کے بکھایا میں تو انہوں آوارہ چھڑ کے نہیں جا رہا. تو اڈی انسانیت دے محافظ دا نام علی. میرے عزیزو اور حضور نے فرمایا میں صرف کتاب چھڑ کے نہیں جا رہا. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. یہ ہم وزن ہے یہ دونوں ہم وزن ہیں. اے قرآن دا وزن نہیں ایدہ وزن ہے کہ ہر ویلے پاکے. ایدہ وزن ہے کہ ہر ویلے پاکے. نبی فرمایا میں دو ہم وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے. اہل بیت صرف ہو رہے جڑے قرآن دی طرح ہر ویلے پاک. اہل بیت نبی انہوں نے چھڑ کے گئے جڑے ہر ویلے پاک نے. اور ویکھو کرنا ہے تحفظ نسب ایک کنا پاک ہے.
یہ جتوں ٹریا ہے وہ لوح محفوظ ہے، جڑا لے کے آیا وہ جبریل امین ہے، جدے دل تے آیا وہ دل پاک ہے، جدی زبان چو نکلیا وہ زبان پاک ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن جتوں جتوں آیا ہے وہ راواں پاک نے، اہل بیت جتوں جتوں آئے نے وہ پیو پاک نے، جتوں جتوں آئے نے وہ ماواں پاک نے۔ اس واسطے پاک و پاکیزہ قرآن نال، پاک و پاکیزہ اطرت نو چھڑ کے رسول گئے۔ ایک کتاب ہے ایک معلم نے، اور یاد رکھو نالائق بچے بستے دے خلاف نہیں ہوندے، مانیٹر دے خلاف ہوندے، بستے دے خلاف نہیں ہوندے۔ بستہ تے ایتھے پائی پھرتے ہیں سارا دن، بستے نو سینے نال لائے ہیں، اور مانیٹر دے انتہائی خلاف نے۔ وہ دی وجہ صرف ہے کہ اگر بستہ رکھ کے بچہ سارا دن سکولوں نس کے رستے کھیلے کرکٹ کھیلے، یہ کچھ نہیں بستہ آندا، مانیٹر نوٹ کرتا ہے، بستہ نوٹ نہیں کرتا، مانیٹر نوٹ کرتا ہے۔ قرآن کار ہوئے تو بندہ تھلے بہ کے شراب پیے، قرآن نوٹ نہیں کرتا، آل محمد نوٹ کرتے۔ اس واسطے لوگاں نے آل محمد نو چھڑ دیتا رسالت ماب تو بعد۔ چھڑیا نہ ہوندا تے مدینے دا گورنر حسین ہوندے۔ بولو میری دلیل غلط ہے؟ کیا شبیر گورنری دے قابل نہیں سن؟ کیا امام حسن گورنری دے قابل نہیں سن؟ کیا زین العابدین گورنری دے قابل نہیں سن؟ اس طرح دی گل ہے جی میں ایک اچھا انسان سڑکاں پنڈیاں بنائے، ہاسپٹل بنائے، سکولز بنائے، اور بجلی لے آئے اور ٹیلی فون لے آئے، تے بندے پھر انہوں چھڑ جان، تے پھر وہ کی آندا ہے؟ وہ آندا ٹھیک ہے، اپنے بندے میں آندا لڑنا نہیں، انہاں نو ذرا او دا بھی سواد چکھ لین دیو، انہاں نو ذرا اسی گھر بہ جانے ہاں، اسی گھر بہ جانے ذرا او دا سواد چکھ لین۔ جدوں لوگ اہل بیت نو چھڈیا، اہل بیت گھر بہ گئے، ذرا لوکی سواد چکھ لیں، اور پھر سواد اے چکھیا نے جس قانون دی کتاب جو پھپھی حرام سی، نبی تے جان تو صرف 50 سال بعد ایک بے غیرت نے پھپھی نو غلط نظر نال ویکھیا۔ چکھ لو سواد اہل بیت نو چھڈن دا، جڑا اہل بیت نو چھڈے گا بے غیرت ہو جائے گا۔ یزید نے پھپھی نو غلط نظر نال ویکھیا۔ سب تو پہلے رشتے جو دی پھپھی لگتی سی، آواز ٹھیک کرو، رشتے جو پھپھی لگتی سی یزید دی، اور میرے کو علماء اہل سنت یا کتابہ موجود نہیں، یہ ماں بہن نو جائز سمجھن لگ پیا۔ پوری دنیا اسلام تے ایدی حکومت سی، ایک وقت ایسا آیا پوری دنیا تے جتھے جتھے مسلمان سن اوتھے یزید دی حکومت سی۔ مدینے ایدہ گورنر نبی دے دور چ مدینے نو مرکزی حیثیت حاصل سی، اور شام اور کوفہ صوبائی گورنمنٹا سن، انہیں مرکز بنایا شام نو، تے مدینے نو صوبائی گورنمنٹ بنایا، اوتھے بھی گورنر ایدہ، بصرے گورنر ایدہ، کوفے گورنر ایدہ، پوری مملکت اسلامیہ دا واحد بادشاہ بن گیا یزید نبی تو 50 سال بعد۔ 50 سال دے جب بندے بیٹھے نے، 80 سال دے بندے بیٹھے نے، بہت تھوڑا وقت ہے تاریخ دا، 50 سال بعد بہ گیا۔ اور کمال ہے کہ وارث رسول نو ایدہ گورنر اس ممبر تے بہ کے طلب کرتا ہے جس ممبر دے سامنے حسین ہوندے سن تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ اتنا انقلاب ہے زمانہ، اور مدینے نماز بھی وہی پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھاتا سی مدینے نماز؟ گورنر ہے یزید، حضرت امام حسین تے اپنی نماز پڑھتے سن۔ تسی انقلاب نہیں ویکھیا؟ مسجد تک کی تعلق سی اودے نال،
مسجد شبیر دے نانے دی، مسجد امام حسین دی. یار کمال ہے، اجے تک لوگ امام حسین آندے نے امام، اور امام کارے بندے وہ پیچھے نماز پڑھ دے. نال مسجد نبی ہے، نال حضرت امام حسین دا گھر. تسی انقلاب زمانہ ویکھو، ایک گھر بیٹھے رہے پہ ذرا چکھ لین. پھر اس یزید اگر پھپھی نو غلط نظر نال ویکھ کے اے بے حیائی اپنے گھر رکھدا تے پھر صورت ہور سی. اس آخیا نہیں، خون جوش ماریا خاندانی گندے خون نے، وہ جوش ماریا. آخر جڑی شے بوتل ہوئے جوش تے کھا جاندی. بوتل دے اندر بنفشا ہوئے گا تو جوش کھائے گا، عرق ہوئے گا جوش کھائے گا، گلاب دا ہوئے گا تو جوش کھائے گا، شراب ہوئے گی تو جوش کھائے گی. وہی شے بوتل چو باہر آئے گی جو اندر ہے، وہ دے اندر دی گندگی باہر آئی. اگر وہ پھپھی نو غلط نظر نال ویندا تے اپنے گھر ہی ہو سی، اپنے گھر ہی ہوتی پھپھی سی. اتنا بڑا واقعہ کیوں ہے؟ آج میں اختتام دے رہا ہوں اپنی وجہ سے. کیوں واقعہ کربلا ہویا؟ کوئی چھوٹا واقعہ کربلا؟ کائنات دیا واقعات جو عظیم واقعہ کربلا ہے. اور اللہ نے فرمایا فدائناہ بذبح عظیم، اے عظیم قربانی. قادت قربانی دیتی نے عظیم. یزید نے، میں موجودہ زمانے دے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، یزید نے اس قانون دی کتاب وچ ترمیم کرنے واسطے ایک بل پاس کران دی کوشش کی تھی. کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی خالہ نہیں، کوئی پھپھی نہیں، پھر انسانیت تے او حیوانیت پلٹی. 50 سال بعد نبی تو صرف نبی آنا کوئی نہیں، رسول آنا کوئی نہیں. یہ بل پاس کرانا چاہتا سی، بل. آپ بے حیا ہونا اور ہے، بے حیائی دا بل پاس کرا لینا اور ہے. پلے تے گردو نوادو شریفو آج مساجد موجود نے، جویں دا قبضہ سی پوری دنیا دیا مساجد وچ. سوچو انہاں صدیاں بعد نقشہ کی ہوندا. تواڈے کول تے قرآن بھی اصلی حالت وچ نہیں سی پہنچنا. یہ تے قانون دی کتاب دے 14ویں پارے چ لکھیا ہے. خالق فرماندا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خالق دی توحید مطمئن سی کہ محافظ موجود ہے. یزید کتا کیا ہے جی؟ اللہ انتظام کر کے رکھیا سی. وارث پیغمبر اور وارث اسلام اور وارث قرآن موجود سی. یہ جڑی اس بیعت لئیے بل پاس کرن تے دستخط لینے، 1 کروڑ بندہ اور کئی گورنر دستخط کر گئے اس بل تے کہ کوئی ماں بہن نہیں، کتیاں تے رچھاں دا شکاری، بندراں دی سر تے ٹوپیاں پا کے تے علماء دی توہین کرتا سی. بندر رکھے سن تے ٹوپیاں پا کے آندا سی یہ آدم دین ہے، اور شراب پی کے آندا سی مینوں محمد آ کے ڈکے. میں دس نہیں سکتا کنا کو گستاخ اور بے غیرت سی. لیکن جدو بل پاس کران لگا ہے، بڑی ہی سوچ والی گل ہے، ذہن بیدار رکھنا. یہ بل پاس کرنا ہوئے اسمبلی وہ تے کردے نے ایم پی اے ایم این ایز. جڑا بندہ پنڈ رہندا ہے اپنے گھر اپنی خانقاہ تے اپنے دربار تے، نہ وہ اسمبلی دا ممبر ہے نہ وہ کوئی گورنر ہے، او دے نال ضد کیسی کر لے پاس بل. بھائی بڑی سوچ دی گل ہے. ایتھے بھلے ایک بندہ اپنا کام کرتا ہے، زرداری نو تو پتہ بھی نہیں ہو کون. بولو انہیں بل پاس کرانا تو کرا دے. اسمبلی ساری تے اسلام آباد بیٹھی.
جڑا بھلے والے بندے تو پریشان ہے یہ مطلب ہے ساری اسمبلی تو پارا ہے نا. بولو اسمبلی بل پاس کر دی ہے تو قانون دے خلاف کر لو, لیکن پھر ضد کیوں کرتا شبیر بیعت کرے؟ یہ مطلب ہے بے غیرت جانتا سی کہ اس کروڑ تو حسین وزنی ہے, کیونکہ کروڑ باطل ہے حسین حق ہے. اور یہ جانتا سی کہ قانون ترمیم کان ٹوٹیا نال نہیں ہوندی, قانون ترمیم قانون بنان والوں دی وجہ تو ہوندی ہے. یہ مطلب ہے قانون دا وارث شبیر نہیں منتا سی. جدو ایسا کہنا کر دستخط کر, شبیر فرماندے نے لوکاں کر چھڑے نے جنہ کرنے سن, نہ ساڈے پچھلیا بے حیائی تے کدی دستخط کیتے سن, نہ میں کراں گا. کہنے لگا پنڈ رہنا ہی کہ نہیں, میری اپنی زبان لینگویج. فرمایا پنڈ کی کرنا ہے جدو قانون ہی قانون رہا تو پنڈ پنڈ کا دا رہے گا. حج کرنا ہی کہ نہیں؟ فرمایا کوئی لوڑ نہیں, کرنا کریں گے, پتر مار دیاں گا. فرمایا منگے کا دے واسطے سار. آخری حربہ سی اس کرتے واردات دا. کہنے لگا شہادت نو تسی کچھ نہیں سمجھتے, معمولی سمجھتے ہو قتل ہونے. بھیڑاں تیریاں کدی باہر نہیں آئیاں, ویکھ نہیں دھمکی ہوندیاں نے مختلف قسماں دیاں. اجے شبیر نہیں سن بولے, بھین دی آواز آئی ویر ذرا بھی ملال نہ کریں, اس قانون نال جنہ واسطہ تیرا ہے اونا میرا ہے. میں بھی اس وارث قانون دی نواسیاں. کربلا تینوں جانا پیا, اے جتھے ہویا نا, جتھے اے ہویا اتھوں تک میں جاؤں گی. شبیر فرماندے نا پیو نال نہ بولن والی ہے, ایک کیویں جائے گی؟ فرمایا بابے نال شرم و حیا تے بولا نہ بولا, قانون بچان واسطے تیرے سر تھلے کھلو کے نہ بولا تے میں ضائع نہ بنے. آواز ہوں میں دساں حضرت امام حسین نے نیزے تے قرآن کیوں پڑھے؟ کوئی معجزہ بخان واسطے نہیں پڑھے. معجزے نو یزیدیت نہیں مندی, معجزے نو یزیدیت نہیں مندی. جنہ سامنے نبی دا بیٹا ذبح کر چھڑے, انہوں نے پتہ نہیں سی یہ معجز نعمان ہے. معجزہ بخان واسطے نہیں پڑھیا, نہ اس قرآن پڑھن دی وجہ تو کسی نو حیا آیا ہے. اصل چونکہ اس قانون ای ترمیم چاہتا سی اور چاہتا سی کہ انہوں قتل کر کے ترمیم کراں. شبیر قتل ہو کے شام دیا بازاراں وچ اوہی قانون پڑھیا. کی سن رہے ہو؟ اس قانون دی تلاوت کر کے حسین آخیا رولا ہی کوئی نہیں, ساڈے چ کوئی بچے نہ بچے, قرآن کل بھی زندہ سی, قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. ماں رہے گی, بہن رہے گی, انسانیت رہے گی. آج پھر دو بہناں موٹر سائیکل دے مگر بٹھا کے اگے پرا بہ کے آندا کٹ کے مینوں جفا مار لو. انہاں چ محبت نہیں؟ محبت ہے. بہن پراواں تو ود محبت کدے چاہ سکتی؟ لیکن کمال ہے بہن انج نال بیٹھی ہے پرا دے, پچھلی نال لگی ہے پرا دے, اور کمال ہے محبت ہے. محبت ہے, بے حیائی نہیں. اے جڑا محبت چ بے حیائی نہیں ہون دیندا اس ضامن دا نام حسین ہے. پھر بڑا احسان نہیں کیتا, بڑا احسان نہیں کیتا. گھر جائیں تے تیری نوح تیرے سامنے سیر تھلے کرے تے بہن پراواں دا شکریہ ادا کر. اوکھے بڑے ہوئے نے, بڑے اوکھے ہوئے.
صدقے جہاں آباد رہو اوکے بڑے ہوئے نے لیکن خدا دی قسم آئین اصلی حالت وچ موجود ہے. آج عیسائیاں دا بچہ میرے کو ایک مجلس میں پڑھنا سالانہ وہ بچے کرسچن نے عیسائی نے بیرون ملک ہوندے نے وہ پیسے بھیجتے ہیں کسی بندے نو وہ میں سمجھتا سب بندے جھوٹ بولتے ہیں. اس سال میں کہا میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ آ گئے گھر آ گئے کہنے لگے ہو مجلس پڑھ دے ہو. میں یار تمہیں میں کہ کدی مجلساں ویکھیا نہیں. انہاں کہا جی اسی عیسائی ہاں. میں حیران ہو گئی مجلس کیوں کرن دے. کہنے لگا تساں ایک مجلس سے آکھیا سی کہ جتھے بھین بھرا دی تمیز ہے اس گھر تے پہرا ہے حسین ابن علی دا. اساں ادن دا سوچ لیا پی اگر حسین دا احسان ہے تے پھر اس حسین دا ذکر اسی بھی کراواں گے. اسی مجلس وچ جا کے نہیں بیندے متے مسلمان آکھن کہ تسی مجلس وچ پلید کیوں آئے ہو. اسی پیسے بھیج کے کرا چھڑنے ہاں ساڈی گل حسین نال. بعد و شاد رہو اوکھے ہوئے نا شبیر خدا دی قسم ایسے ایسے لال قربان کیتے نے زہرہ دے چند نے اس آئین میں بچان واسطے. مذہب اپنا اپنا ہے کدی کلے بندے ہون تے بھین بھراواں دا شکریہ ضرور ادا کر. حضرت حاجرہ نے صرف اسماعیل دے گلے دا نشان ویکھیا سی جتھے چھری رکھی سی نا اور رکھن دا نشان سی رکھن دا. اج میں نازک جی چیز تے انج کوئی شہر رکھیے تو لال نشان پہ جاتا. چلی تے چھری ہے نہیں سی چلی تے دنبے تے سی رکھی سی نا جدو رکھی اور رکھن دا نشان رہ گیا سی گردن تے. جدو حضرت اسماعیل نے آ کے کرتا اتاریا نا تبدیلی لباس واسطے حضرت حاجرہ دی نظر اس نشان تے پئی ویکھ کے فرماندن اسماعیل ایتھے کی ہوئے. فرماندن اما بابا لے گیا سی خواب آیا سی کہ تو انہوں امامت دیاں گے جے تسی قربانی دیو بیٹے دی. حضرت حاجرہ منہ اگے ہاتھ رکھ کے فرماندن او جڑی کل چھری پہ تیز کرتا سی تیرا باپ تیرے واسطے کرتا سی. ہاں پھر میں بابا لے گیا پھر میں نے اٹھا لیا میں کرتا اتار کے دور رکھیا میرے پیر بندے میرے ہاتھ بندے اللہ دی رضا دی خاطر بابے میری گردن تو چھری رکھ دیتی. عزیزو رکھن تک حضرت اسماعیل پہنچے نے رکھ دیتی. کھلوتی زمین تے بہ گئی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کول حضرت اسماعیل بہ کے اما کی ہوئے فرماندی پیو نو ساتھ بابا حضرت ابراہیم اندر آئے فرماندی نے میں نے 4 پائی تک لے چل. 4 پائی مسرت دور سی اٹھا کے پیو پترہ نے اتھوں تک لے آندی تے دراز ہو گئی. اس تو بعد حاجرہ اٹھے نہیں. 6 مہینے اس واقعے تو بعد حاجرہ دنیا چھٹ. 6 مہینے حضرت اسماعیل آ کے آندے رہے اما جدو میں چنگا پلا بچ گیا تیرے سامنے ہاں دنبا ذبح ہو گیا ہے. اللہ نے قربانی نو بدل دیتا ہے وہ وڈے لوگ دین گے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اللہ نے فرمایا ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. تے اما تو پریشان کیوں ہے 6 مہینے میرے عزیزو اے آندھی دنیا تو ٹر گئی. میرا لال مینوں دسنا ہے تو زندہ ہے وہ گل مک گئی. مجھ میں سوچنی ہے جے دنبا نہ آندا تے تو ذبح ہو جاندہ. 6 مہینے حاجرہ منا سوچ سوچ کے دنیا تو ٹر گئی. حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے ابراہیم نیلوا تیرے صبر دے قربان. یہ وقت ہو گیا 12:10 ایو ٹائم علماء لکھے ہے جدو اکبر رکھے بابا جاواں فرمایا او میرا قبر کربلا دا اسماعیل بیٹا اور سامنے لیلا دا خیمہ ہی. ایک واری ماں نو پوچھیا ایک واری پوچھیا حضرت شبیر فرماندے نے پوچھیا تے علی اکبر ماندے نے بابا تسی امام بھی ہو نا اول الامر بھی ہو نا حجت خدا بھی ہو اور وارث پیغمبر بھی ہو. میری ماں تے کچھ بھی ہے لیکن میری ماں ہے
تہاڈی تے وہ بھی کنیز ہے نا، جدوں تساں فرمایا جا تے میں ذبح عظیم دی تکمیل واسطے جا رہا تے اماں نو پوچھنا ضروری کیوں ہے؟ سنو گے شبیر ایتھوں جم کے فرماندن اے ضرور پوچھ کے ہاجرہ آ گئی، اسماعیل و ابراہیم ساڈا دادا جان آ گئے نے، روحاں انبیاء دیاں کربلا دے ٹبے تیرے جمع نے، ایک واری جا کے لیلا نو پوچھ کے موت دی اجازت منگ کے انہاں سارے وڈیاں نو 10 منات کربلا چکنا فرق ہے۔ حضرت علی اکبر حضرت لیلا دے خیمے دے سامنے آ کے فرما دینا اماں کوئی وفا دی حد ہو گئی ہے۔ حضرت علی اکبر نو پالیا کسی حضرت زینب سلام اللہ علیہ خدا دی قسم زندگی چ پہلی واری بی بی نے سنیا نا اکبر کولو اماں پلہ ہٹا کے بی بی فرماندی ہے تیری اماں دا خیمہ اگلا۔ حضرت علی اکبر فرما دینے اماں آج تے تینو اماں آکھے کیوں آکھے ہی؟ فرمایا منگن جو آیا۔ حضرت لیلا فرمایا میں 18 سال انتظار کیتا ہے، میرا اکبر میں نو اماں بھی آکھے تے نالے میرے کلو کچھ منگے، جنہیں نوجوان بیٹھے ہو دسا کی منگے حضرت علی اکبر نے؟ حضرت علی اکبر فرما دے اماں تیرا جوان بیٹا تیرے کلو زندگی چ پہلی تے آخری واری موت دی اجازت منگد۔ دروازہ بند رکھو، دروازہ بند رکھو، بند رکھو، اگے بیٹھ جاؤ، اگے بیٹھ جاؤ۔ موت دی، میرے لکھو موت دی، ذاکر صاحب بھی آئے تو بار پہن، موت دی اجازت منگتا ہے۔ ادھر ویکھنا سجا ہاتھ پتر دا پھڑ کے بی بی فرماندی ہے اندر آ میں حاجرہ نہیں، میں تینوں پہلے تیار تے کر لوا میرا ذبح عظیم بیٹا۔ حضرت لیلا نے صندوق کھولیا تو ایک سفید لباس سنبھال کے رکھیا سی کسے خاص دن واسطے۔ صدقے جاواں جویں تسی کربلا وچ بیٹھے ہو نا، آج روز عاشور ہے، سننا ایک جملہ، آج قدرتاً آسمان رویا جے زہرہ تے چاند تے، زمین روئی ہے، چرند تے درند تے پرند روئے نے۔ خدا دی قسم کربلا دے واقعے تو بعد لوگ 3 دن جتھوں پتھر چکدے سن تھلے خون ابلدا سی۔ ایک کربلا ہے، مذاق نہیں، روحانیت دے وچ ایسی آج دے دن وچ ضرورت نہیں، لیکن جملہ سننا وقت ہی ایسا ہو گیا میرے پڑھن دا، جڑے ویلے حضرت علی اکبر ٹرن لگے نے تے اجازت منگی نے، فرماندے نے حضرت لیلا میں لباس ایک سنبھالے ہے بڑے چیر دا، ایتھے میرے سامنے کھلو کے نا سامنے ایس لباس دے اتے ہی وہ لباس پا، ایس لباس دے اتے لباس دے کے پایا سی، فرمایا اے اس لباس دے اتے پا دے، چلو میری حسرت مٹ جائے گی۔ رکھیا تے میں کسے خاص دن واسطے سی، تے بی بی فرما دے نے پھر آج تو خاص دن کیڑا ہے بھائی آج تو خاص دن کیڑا ہو سکتا ہے جدن اکبر تو میرے کو جدا پیا ہونا ہے، اس تو بعد میں اس سوٹ نو کی کران گی، یہ ذرا اتے پا لے۔ حضرت علی اکبر جدو پانا شروع کیتے نا کپڑے ماں دے سامنے کھلو کے لباس دے اتے لباس، حضرت فضہ دی نظر پئی، اے بڑھڑی مائی دھوڑ دی حضرت زینب کو آئی تے آ کے کہنے لگی بی بی چھیتی آ، لیلا اپنی قربانی تیار پہ کر دے۔ حضرت زینب سامنے آ کے فرماتے نے پرجائی اکبر اچ میرا بھی حصہ ہے۔ حضرت لیلا 2 قدم پیچھے ہٹ کے فرماتے نے میں کدوں آکھے اکبر میرا، اے اکبر بھی تہاڈا ہے او سغرا بھی تہاڈی ہے، میں تے جویں خالی چھوڑی تہاڈے ویڑے چائی سو، میں خالی چھوڑی واپس پہ جانی ہاں۔ اس کربلا نے نہ میرے سورے چھٹے، اس کربلا نے نہ میرے پیکے چھٹے، ایک کام بی بی نے کیتا ہے، فرماندی ہے ہن کی کرنا جے؟ بی بی فرماندے نے تو لباس پایا سی پگ بننے، حضرت امام حسین نے پگ بننی ہے عزادارو، وہ جو تسا ذاکرین کو سنے ہیں وہ سچی گل ہے، وہ ساری پگ بنن تو بعد جدو زہرہ دلال نے ایسا انداز نال وہ کپڑا ایتھے ٹونگیا نا، حضرت لیلا دوڑ پہ حضرت عباس دے خیمے ہل۔ حضرت عباس فرماندے نے بی بی کوئی کم سی تے نوکر بھیج دیوں، تو اکبر دی ماں ٹر کے میرے بوئے تک آئی ہے۔ بی بی دوویں ہاتھ سر تے رکھ کے فرماندی ہے آج میں او نہیں رہی، آج دے واسطے تسی میرے گھر آؤندے سو نا، او موت واسطے تیار کھلوتی
سفارش کران نہیں آئی، ایک باری آ کے ویخ تیرے شاگرد نو موت دی وردی کیسی لگ دی۔ حضرت عباس دے متعلق بڑے بہادر سن۔ حضرت عباس قبلہ میں پڑھیا، حضرت عباس جدو پہنچے نا حضرت علی اکبر نو انج کھلوتا ویکھیا، اے اکبر کا، اے لکھیا اکبر کا تحت الحنک دیکھ کر عباس کی چیخ نکل گئی اور فرماتے نو بیٹا اکبر تجھے زندگی میں موت کا لباس کس نے پہنا دیا؟ حضرت لیلہ فرمایا میں کدی باہر نہیں گئی، تیری جتی بھی باہر نہ جاندی۔ بی بی فرماتی ہے میں کدی باہر نہیں گئی، اس سے واسطے میں اکبر نو کوڑے تے چڑھیا کدی نہیں ویکھیا۔ ایک واری کوڑا اندر لے آؤ باہر لی کنات چ، اج میں چار دیواری نا، ایک بار چار دیواری میرے مولا بنائی سی خیمیاں تو باہر، اس تو باہر فرمایا اندر کوڑا لیا کے میں نے بکھاؤ کوڑے تے میرا اکبر کیویں لگتا ہے۔ کوڑا لیاندا گیا ہے، واحد شہید ہے جدا زندگی چ ماتم ہوئے۔ میں چھڈن لگا، میں شہادت نہیں پڑھتا، میں تے ایک جملہ پڑھ کے جس لین لگا، ہر شہید دا ماتم نوجوانوں لاش آن تو بعد ہوئے، اے واحد شہید ہے جدوں ٹرن لگا ہے ادوں بی بیاں حلقہ بنا لیا، جویں کعبے دے دوالے حاجی کدی طواف کر دے ویکھے جے، اس انداز نال بی بیاں پھر کے پیا دیا سن، واہ محمد واہ علیہ۔ ایک بی بی اگے بدی ہے جناب زینب، فرمایا اکبر میں تینوں پالے ہے تے پالن والیاں دی خدمت نہیں کری تھی؟ فرمایا اماں بڑی کری تھی، تے فرمایا ٹر چلے تو میں تینوں پالے ہے۔ رو کے فرماندے نے اماں موقع نہیں ملیا، موقع ملدا زندگی مہلت دیندی، میں دس دا پتر پالن والیاں دا کی حیا کری دے۔ فرماندے نے آج میں منگن لگیاں، رو پہ تے رو کے فرماندے نے اماں ذرا سوچ کے منگیا جے میرا پیو پردیسی ہے، میرا ویر شام دا مسافر ہے تے میں موت دی طرف جا رہا۔ بی بی فرماندے نے میں مشکل کشا دی بیٹی ہاں، میں کوئی اوکھا سوال کرنا ہے؟ آواز ہونی ہے پھر منگو پھوپھی، بھائی سن لینا آخری گل ہے، منگیا کی ہے؟ جناب زینب فرمایا کچھ بھی نہیں، ذرا منہ کوڑے دی گردن تے رکھ میں چوما۔ جڑے ویلے حضرت علی اکبر نے قبلہ منہ رکھے نا گھوڑے دی گردن تے، حضرت زینب بوسا دیتا ہے، پچھو جناب کلثوم دی آواز ہے منہ ایتھے رکھی میں بے اولاد ہوں۔ حضرت کبریٰ نے فرمایا ویر منہ ایتھے رکھی میں مسافر ہوں۔ بیبیاں چمدیاں گئیاں، ایک کمزور جی آواز آئی میں بھی چملا۔ آواز آؤں دی ترلے لین والی کون ہے؟ اس بی بی دی آواز آئی میں تیری لگ دی جو کچھ نہیں۔ آواز آؤں دی حکم کرو کون ہو؟ فرمایا میں نبی تو زندگی منگ دی رہی ہوں، میں تیری دادی دی کنیزہ۔ اکبر جے تو حکم کرے تے فضا بھی چملا وے۔ حضرت علی اکبر کریم ابن کریم فرماندے نے اماں تینوں تے میرا پیو بھی اماں سد ہے، آجا آجا اماں جلدی آجا۔ بی بی فضا اگے ود کے منہ چومے، آخری گل ہے حضرت علی اکبر سمجھا جدو کنیز نیویں بوسا لے لے تو میں فارغ ہاں، سجے پیر دی ایڑ کوڑے نو لائی نے تے ٹریا کوئی نہیں، پھر لائی نے پھر لائی نے نہیں ٹریا۔ حضرت علی اکبر کوڑے دی گردن تے ہاتھ پھیر کے فرماتے چل۔ حضرت علی اکبر دا ذاتی کوڑا سی، ساریاں گلاں سمجھدا سی، عقاب نہ اس کوڑے دا۔ انج ہاتھ پھیریا نے تے گردن چکائی کھبے پاسے، اس گھوڑے نے 3 دفعہ اے انداز کیتا۔ جڑے ویلے حضرت علی اکبر نے اپنے رکاب ول ویکھیا تے سکینہ دوویں ہاتھ جوڑ کے بی بی پہ فرماتی سی میرا منہ تیرے منہ تک نہیں پہنچدا، میں منہ نہیں چمدی، ایک باری رکاب چو پیر کڈ، میں اپنا بوسا بھی دینا ہے، میں سگرا دا بوسا بھی دینا ہے۔ بڑی مشکل بہن کولوں پرا کولوں بہن نو جناب شبیر نے جدا کیتا، سینے نال لایا، حضرت سکینہ نو پیار کیتا، آکھیا خدا حافظاغ ویر نو، خدا حافظاغ ایدی خیر نال نبے، دعا دے ویر نو، دعا دے ویر نو۔ حضرت سکینہ دعاواں پہ دیندے سن، جدوں باہر نکنا تو ادھا گھوڑا باہر ہے ادھا اندر ہے۔ ایک کمزور جی آواز آئی مینوں ملدا جائیں، میں چھٹن لگا مجلس پاک، مینوں ملدا جائیں۔ حضرت علی اکبر دا گھوڑا انج نکلیا جویں کسے گھر چوں جنازہ نکلدا ہے، انج کرلاب پہ گیا خدا دی قسم۔ جدوں اکبر پلٹ کے ویکھیا تے پاکر دے سر تے ہاتھ رکھ کے زین العابدین پہ
پیشاب دے